میرے بھائیوں، محمد بن قاسم ایک 17 سال کا لڑکا تھا۔ وہ 17 سال کا لڑکا نکلا اپنے شہر سے اور یہاں آ گیا، اپنی مرضی سے آیا، کسی نے بھیجا نہیں، اور 17 سال کی عمر میں پوری فوج اس کے ہمراہ ہو گئی اور پوری فوج کا سپہ سالار اس کو بنا دیا، اور یہاں آ کے اپنے سرکوبی کرنی شروع کی۔ یہاں سارے چوڑیاں پہن کے بیٹھے ہوئے تھے، وہ لوگ کچھ کر نہ سکے، اور اس کے نتیجے میں یہاں کی ساری قوم مسلمان ہو گئی۔ کوئی عقل پہ ہاتھ مارو، کوئی عقل کی بات کرو۔ خدا کے بندو، محمد بن قاسم تو اسپین میں لڑ رہے تھے، اسپین میں لڑ رہے تھے، وہاں سے کچھ جنگی مہارت کی باتیں بیان کرنے کے لیے، کچھ جنگی ترکیب کی تبدیلی کی باتیں بیان کرنے کے لیے خلیفہ کے پاس آئے تھے۔ خلیفہ کے پاس آئے، وہاں کھڑے ہوئے، ساتھ ہمارے گورنر حجاج بن یوسف کھڑے ہوئے، اور وہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ اسپین کے مارکے کو کیسا لڑنا ہے۔ تب اس سرزمین سے خط گیا تھا کہ یہاں مسلمان بچیوں کی عصمت دری ہو رہی ہے، یہاں مسلمانوں کو قید میں رکھا ہوا ہے، یہاں مسلمانوں پہ ظلم اور ستم ہو رہا ہے، یہاں مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دنیا بھر کے مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں۔ سر کو تکلیف ہو تو پورا جسم مچل جاتا ہے، آنکھ کو تکلیف ہو تو پورا جسم مچل جاتا ہے۔ اس حدیث کا مصداق بنانے کے لیے اپنے مسلمان خلیفہ کو خط لکھا کہ یہاں آپ کے سر کو تکلیف ہے، خدا را مچ لو اور ہماری حفاظت کو آؤ۔ خلیفہ پریشان کہ میرے پاس اپنے ملکی نظام کو چلانے کے لیے پوری فورس موجود نہیں ہے، میری تو پوری فورس ساؤتھ افریقہ اور اسپین میں لگی ہوئی ہے، اور وہاں لڑائیاں چل رہی ہیں، وہاں جنگ چل رہی ہے، مسلمان آگے بڑھ رہے ہیں، ایک جگہ قیطبہ بن مسلم اور دوسری جگہ موسیٰ بن نصیر کام کر رہے ہیں۔ اس وقت بھیجنے کے لیے نہ سالار ہے نہ فوج ہے، سندھ میں جائے گا کون؟ اس حالات میں محمد بن قاسم کھڑے ہوئے کہتے ہیں کہ میں جاؤں گا، اور میں جاؤں گا اپنی عوام کو لے کے، اپنی عوام کو مختصر وقت میں شارٹ کورس کرا کے ٹریننگ دے کے اپنے ساتھ لے کے نکلے۔ یہ تھے ہمارے محمد بن قاسم۔ وہاں سے 1200 کا مجمع لیا، عوام میں سے لڑکے اٹھائے، ان لڑکوں کو تیار کیا، ان کو تیار کر کے لے کے آئے۔ اب وہ 9 سیکھیے تیار لڑکے، ابھی نئے نئے فوج میں داخل ہوئے ہوئے لڑکے، جن کا فوج سے کوئی پرانا تعلق اور واسطہ نہیں تھا، ایک طرف ان کی فوج ہے، دوسری طرف یہاں تیار فوج ہے، راجپوت ماہر منجے ہوئے مجاہد لوگ، جو لڑاکا لوگ تھے، جو لوگ جانتے تھے کہ تلوار کیسے چلتی ہے، ہاتھی سے کیسے لڑائی کی جاتی ہے، جن لوگوں نے جنگیں لڑی ہوئی تھی۔ میرے بھائیوں، اگر بیچ میں اس ایک ایمان کی ڈوری کو ہٹا دو گے تو یہ ہندو مسلمانوں سے کئی گنا زیادہ قیمتی تھے۔ وہ لوگ جیتے ایمان کی طاقت سے، وہ لوگ جیتے اسلام کی طاقت سے، اور جب وہ اسلام اور ایمان کی طاقت سے ایک بار غالب آئے تو انہوں نے ان کے دل میں گھر بنائے اخلاق کی طاقت سے، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت سے۔ اور یہی وجہ تھی کہ 1200 کا لشکر لے کے جو بندہ 17 سال کی عمر میں سندھ میں داخل ہوا ہے، وہ ملتان پہنچا 5 سال میں ساری سرزمین کو اسلامی سلطنت بنا کے۔ اور جب وہ بندہ ملتان پہنچتا ہے تو اس کے پاس لاکھوں کی فوج موجود ہے، جو اس کی ایک آواز پہ لڑنے مرنے کٹنے کے لیے تیار ہے، اور یہ لاکھوں لوگ عرب نہیں ہیں، یہ سندھی ہیں، یہ لوگ سندھ کے مجاہد ہیں، سندھ سے کھڑے ہوئے ہیں، اور سندھ میں اسلام کا بول بالا ہو رہا ہے، قبیلے اور خاندان مسلمان ہو رہے ہیں۔ اب جب ہمارے سامنے یہ حالات ہیں کہ پورا سندھ آج بھی مسلمان ہے، کیونکہ یہاں پر محنت کرنے والے محمد بن قاسم جیسے با اخلاق غیور مسلمان ہوئے۔ اب ان پہ الزامات لگ رہے ہیں، آج بھی لوگ کھڑے ہو رہے ہیں، اور قوم پرستی کی بنیاد پر دین کے اوپر قدغن لگا رہے ہیں۔ اللہ کا خوف کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ کے حکم کو سمجھو۔ وہ لوگ ہماری طرح نہیں تھے یار۔ 22 سال کا لڑکا تو وہ شہید ہو گیا ہے، 22 سال کی عمر میں تو وہ شہید ہو چکے۔ اب ایک بندہ 22 سال کی عمر میں ایسی محنت کر کے چلا گیا کہ 1000 سال کے بعد ہم اس کو یاد کر رہے ہیں، وہ بندہ ڈاکو اور چور نہیں ہو سکتا۔
خدا را اپنی عقل پہ ہاتھ مارو۔ وہ ایمان کی طاقت سے سرشار لوگ تھے، وہ لوگ ایمان والے لوگ تھے۔ اس لیے جو لوگ ان کے خلاف بات کر رہے ہیں وہ در حقیقت محمد بن قاسم سے ان کا لینا دینا نہیں ہے۔ وہ لوگ کسی اور پروپیگنڈا پہ، وہ لوگ کسی اور حقیقت کو بیان کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے میرے معصوم مسلمان بھائیوں سے، جو لوگ ان باتوں کو نہیں سمجھتے ان سے، وہ لوگ جن لوگوں نے بچپن سے اپنے ہیروز بنا رکھے ہیں، جن کو پتہ ہے کہ محمد بن قاسم ہماری سلطنت کا سب سے بڑا مسیحا ہے، تھا اور رہے گا، وہ لوگ خدارا ہر قسم کی باطل فکر سے اپنے آپ کو دور رکھیں، ہر قسم کی باطل سوچ سے خود کو بچا کے رکھیں اور اپنے ایمان کی حفاظت کرتے رہیں، ورنہ یہ لوگ کھا جائیں گے ہمیں۔ جھوٹ اس طرح بولا جا رہا ہے، اس طرح بولا جا رہا ہے کہ سچ اس کے آگے شرما جائے۔ اس لیے کسی بھی ایسی تاریخ کی طرف نظر کرنے سے پہلے جو آپ کو اپنے ہیروز کے خلاف بھڑکائے، ورغلائے، ایک بار یہ سوچ لو کہ ان کو عزت اللہ نے دی، اور جس کو اللہ عزت دیتا ہے نا، کوئی اس کو ذلیل نہیں کر سکتا، اور جن کو اللہ ذلیل کر چکا ہے نا، ان کو کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ تو اس لیے ذلیل لوگوں کو عزت دینے کی فکر نہ کریں، بلکہ عزت دار لوگوں کے ساتھ رہیں، اللہ آپ کو عزت والا بنا دے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔